اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور اس کی سب سے زیادہ جو ہے نا فرمائش مجھے اس ویڈیو کی آئی ہے، تو اس ویڈیو کے متعلق میں اب ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں۔ یہ ویڈیو ہے جی، اس میں یا بدو، اس ویڈیو میں ہم کیا بتائیں گے آپ کو، اس میں یا بدو کیا ہوتا ہے، اس کی دعوت کیسے دی جاتی ہے اور اس کا نقش کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی یا بدو یہ چیز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار یاد رکھیں، علم الاعداد جو ہے نا وہ حرفوں پہ مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو علم الاعداد میں کنورٹ کریں گے نا، الف کا 1 کا مطلب الف ہے، بے جیم دال ابجد، ٹھیک ہے۔ پھر ہے واو زے ہے ان پہ تو ہے، ٹھیک۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جفت، ایک ہوتا ہے طاق، ٹھیک ہے جی۔ کمبینیشن دو کا، جفت طاق سنگل، ٹھیک ہے۔ اب ہم یا بدوح کو دیکھتے ہیں، اس کے کتنے ورڈز ہیں، بے دال واو ہے۔ بے کا نمبر کیا آ رہا ہے 2، دال کا نمبر کیا آ رہا ہے 4، واو کا نمبر کیا آ رہا ہے 6 اور ہے کا نمبر کیا آ رہا ہے 8۔ یہ کون سے ہو گئے، ملٹیپل آف 2 نہیں ہے، 2 4 6 8، ٹھیک ہے۔ یہ جوڑے میں جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں نا، یہ وہ اسم ہے جو کہ اس جفت کے اندر آیا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، عنصر کتنے ہیں جی ہمارے پاس، طبیعت کے عنصر ہمارے پاس 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے عنصر ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ آگ کا عنصر 2 ہے، لفظ بے، ہوا کا عنصر 4 ہے، لفظ دال، مٹی کا عنصر 6 ہے، لفظ واو، حرف واو، سوری لفظ کہہ رہا ہوں، پانی کا عنصر 8 ہے، حرف کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، ہماری جو تخلیق ہوئی ہے کائنات کی، وہ ان 4 چیزوں کے اوپر بنی ہے، آگ، ہوا، مٹی اور پانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی ہماری جو طبیعت ہے وہ کون سی ہے، ہماری طبیعت ہے آگ سے آتشی طبیعت، ہوا سے بادی طبیعت، پھر خاکی، اینڈ پہ آبی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، یا بدوح جو ہے نا، اس میں ایک پوری سائنس چھپی ہوئی ہے۔ 2 کا ملٹیپل ہے، اس میں وہ ہے ابجد کی طاقت ہے، پھر اس کے اندر 4 عنصر ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، اور اس میں 4 طبیعتیں ہیں، آتشی، بادی، خاکی اور آبی۔ آتشی طبیعت کس کی ہوتی ہے، جنات کی، موکلات کی، آتشی مخلوق کی۔ بادی، خاکی اور آبی یہ کس کی ہوتی ہے، انسانوں کی، جانداروں کی۔ تو یہ اس میں مکس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عنصر 4 ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، اور اسی طرح 2 4 6 8 8 6 4 2 کو اگر الٹ پڑھیں گے ہدب، ٹھیک ہے۔ اس ورڈ کی بھی ایک ڈیفینیشن بنتی ہے، لیکن اس وقت ہم بدوح کو بول رہے ہیں، یا بدوح۔ یہ ورڈ بڑا طاقتور ہے، عملیات میں اسپیشلی اس ورڈ کی بڑی زیادہ عملیات ہیں، اور کسی بھی عمل کو آپ نے کرنا نا، آپ نے آیت الکرسی کا عامل بننا ہے، آپ نے کسی درود شریف کا عامل بننا ہے، آپ نے آیت جو ہے وہ چاروں کل کسی آیت کا، کسی چیز کا بھی بننا ہے، تو اس کی جو کنجی ہے نا روحانیت کی، وہ یا بدوح کا اسم ہے۔ اس کو جو عامل حضرات ہیں نا، یا بدوح کے عمل کو پہلے 11 لاکھ دفعہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ 4 حرفوں کے نا عامل ہو جاتے ہیں بیسیکلی، 1 2 3 4 4 حرفوں میں، کیونکہ یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جون سا بھی عمل پڑھتے ہیں، اس کے اندر روحانیت بڑی تیزی سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا اس میں یا بدوح۔ اب اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، کون سے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یا بدوح خالی اس ورڈ کو
آپ نے 11,000 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 11,000 دفعہ ڈیلی پڑھ لیں، یا اس ورد کو یا بدوح کو آپ نے 1.25 لاکھ تعداد کرنی ہے 10 دن میں، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس کی آپ نے 8 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، 8 اس کی آپ کہہ لیں زکوٰۃ، ایک زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے 1.25 لاکھ، تو 8 زکوٰتیں کتنی ہوں گی، ہم نے اس کو اس سے ڈیوائڈ کر دینا اور ہماری 8 زکوٰتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ایک یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار ہے، اس کی دعوت کا میں بتا رہا ہوں، یا عجیبو یا بدوح عجابی بالخیری یا بدی، یا بدوح عجابی بالخیری یا بدو، لکھائی میری کوئی اتنی صاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے ترجمہ کر کے بتا دیا ہے۔ اس کو جب بھی آپ نے پڑھنا ہے نا، اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پرٹیکولر ہے کسی خاص مقصد کے لیے، اس کو جب بھی پڑھنا ہے کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا ہے، مرد حضرات نے پڑھنا ہے، ننگے سر پڑھنا ہے۔ اب کھلے آسمان کے نیچے کیوں پڑھنا ہے، مرد حضرات نے ہی کیوں پڑھنا ہے اور کھلے سر کیوں پڑھنا ہے، اس کی یہ راز ہے کوئی جس کو ہمیں نہیں پتہ، لیکن بزرگوں نے یہی بتایا، یا بدیو عجاب بالخیری یا بدیو، ٹھیک ہے جی، یا بدوح عجاب بالخیری یا بدو، اس کو آپ پڑھیں گے اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ اس کی چھوٹی زکوٰۃ ہے، جیسے کہ نوکری کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، ٹھیک ہے، بیماری کے لیے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے یہ والے، اور اگر آپ نے اس کو کھلا پڑھنا ہے تو آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے، یا بدو 11,000 دفعہ ڈیلی پڑھ لیں گے، اس کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے، اس کو آپ نے پڑھتے رہنا، ٹھیک ہے، جب تک آپ کو کوئی نشانی نہیں مل جاتی یا کوئی اگلا اشارہ نہیں مل جاتا، یا پھر اس کا آپ نے جو ہے نا زکوٰتیں دینی ہیں 8 زکوٰتیں دے دیں گے تو حقیقت میں آپ ان چاروں ورڈز کی زکوٰۃ دے چکے، 1 2 3 4۔ اب آپ اس کے آگے چل سکتے ہیں، اب آپ جس چیز کی بھی جو بھی پڑھائی شروع کریں گے نا، اس میں کامیابی کے چانسز 80 to 90% پہلے ہی ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آپ نے مین جو اس کی کنجی جو ہے نا وہ آپ نے کمپلیٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا جی اس میں بدوح کیا چیز ہے اور اس کی دعوت کیا چیز ہے۔ اب اس کا ہم نقش کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کا نقش کے لیے جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ یہ ہے، اس پہ چلتا ہے 20 کا نقش، یہ اس جو ہے نا یا بدوح کا نقش ہم بنانے لگے ہیں، اس کو بولتے ہیں 20 کا نقش۔ 20 کا نقش کیوں بولتے ہیں یہ بھی میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس کو اس طریقے سے بنانا ہے، دیکھیں یہ میں طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ڈبہ یہ ہو گیا، اب بیسیکلی اس کے کتنے خانے ہو گئے، 1 2 3 4 5 6، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو پڑھنا کیسے، پہلے خانہ 1، دوسرا خانہ اوپر والا 2 کے سامنے والا 8، اس کے اوپر والا 9۔ عربی میں لکھ لیں یا اس طرح لکھ لیں، دونوں طریقوں سے یہ چیز چلتی ہے۔ درمیان میں 7، یہاں بیچ میں جو ہے نا 10 آتا ہے، 10 یہاں آتا ہے 3، یہاں آتا ہے 4 اور یہاں آتا ہے 6۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں، 20 کے نقش میں 5 کا حصہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اب اس نقش کو بنانے کی نشانی کیا ہے، اب آپ اس کو چیک کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کو آپ جس سائڈ سے بھی پڑھیں گے نا آپ کو 20 آنا چاہیے، 3 × 10 13، 13 × 7 20، مطلب ہم نے اس لائن میں اگر پڑھا تو اس کی جو تعداد ہے یہاں پہ بن گئی 20، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اپ ڈاؤن پڑھیں، 4 اور 10 14، 14 اور 6 20، 20 ادھر بھی بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح پڑھیں،
9 और 3 12, 12 और 8 20, ठीक है। मतलब इस वाले पोर्शन की मैं बात करूँ। अब इस पे आ जाए 3 10 13 13 और 7। अच्छा, इसको इस तरीके से आप पढ़ लें, मतलब इस तरह, इस लाइन में 9 जमा 10 19, 19 जमा 1 20, ठीक है। अब आप इसको इस लाइन पे पढ़ लें, इस तरह की लाइन में, मतलब ये वाली आपकी पोजीशन। 8 जमा 10 18 जमा 2 20, ठीक है। अब आपने देखा कि हर तरफ से जो है ना ये 20 का हिस्सा बन रहा है, पहली चीज़। अब आपने ये जो कोने हैं ना, इन पे मुक्कलात के नाम लिखने। पहला या जिब्राइल, दूसरा या मीकाइल, तीसरा या इसराफील, और लास्ट वाला या इज़राइल। लिखने इसी तादाद में है। या जिब्राइल अलैहिस्सलाम सबसे बड़े फरिश्ते हैं, उनके बाद मीकाइल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील, एंड पे इज़राइल वो जो जान निकालते हैं, ठीक है। चारों फरिश्तों के हमने नाम लिख दिए। नाम लिखने के बाद अब ये देखें, ये वाली जगह जिस पे मैं ऐसे निशान लगा रहा हूँ, ये वाली जगह, ये वाली जगह और ये वाली जगह, इस पे या बदू इस तरह लिखना है, ठीक है। जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मुकम्मल सीधा नहीं लिखा जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस पे इस तरीके से लिखना है, ठीक है जी। ये हमारा नक्श हो गया या बदू का। ये नक्श आपने कितनी दफ़ा लिखना है? हर रोज़ 20 दफ़ा लिखना है। शर्त क्या है इसकी? बावुज़ू बाजमात नमाज का पाबंद होना है, आपने बावुज़ू रहना है, बाजमात नमाज का पाबंद होना है। उसके अलावा आपके पास जो उसकी दावत है ना, जो मैंने आपको बताया था 8 ज़कातें, वो आपने मुकम्मल करनी है। उसके बाद इसको लिखना शुरू करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब एक दफ़ा आप इसको लिखना शुरू हो जाएंगे ना, 8 ज़कातों में इतना टाइम लगाए उतना ही आपने इसकी दावत पे भी टाइम लगाना है। जब आपने 8 ज़कातें भी दे दी हैं और इसकी 8 ज़कातों के इक्वलेंट जितने दिन हैं, मतलब एक ज़कात पे कितने लगते हैं? 10 दिन। 8 ज़कातों पे कितने लग जाएंगे? 80 दिन। जब आपने 80 दिन हर रोज़ 20 दफ़ा ये नक्श बना लिया ना, अब आप इस नक्श के आमिल हो गए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं? आपने तस्खीर के लिए लिखना है, तो उसका यहाँ पे नाम, यहाँ पे मतलब एक बंदे का नाम, बिनते उसकी माँ का नाम, इसी तरह दूसरे का नाम। या फिर आप चाहते हैं कि आप किसी मतलब किसी पढ़ाई के लिए चाहते हैं, किसी मकसद के लिए चाहते हैं, ये नक्श बनाना है। नक्श की बैक साइड पे अपना मकसद लिखना है, ठीक है। मकसद इस की वर्ड्स में लिखना है, छोटे वर्ड्स में लिखना है। अपना नाम लिखना है, अपना मकसद लिखना है, इसको तय करके अपने पास रख लेना। मकसद ये कि ये जो नक्श है ना आपके हर चीज़ में काम आएगा। ये नक्श या बदू का है, ठीक है। अब एक चीज़, या बदू, कुछ लोग कहते हैं या बदू जो है ना ये अमरी रब्बी है, रब का हुक्म, कुन फयकून, हो जा तो वो हो जाता है, ये अमर रब्बी। कुछ लोग कहते हैं इसमें या बदू जो है ना ये अल्लाह ताला का इसमें है, इसमें आज़म कह लें, इस मतलब खुदा का नामों में से एक नाम है। क्योंकि खुदा के बहुत सारे नाम हैं, एक ये भी नाम। तो दोनों जो है ना ये रवायत मिलती हैं, अमर रबी भी मिलती है और इसमें अल्लाह भी मिलता है। अल्लाह के नामों की या सिफत के अंदर एक चीज़ आती है। तो बहरहाल ये आप जो है ना ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हैं। इस वीडियो में हमने इसमें या बदू क्या चीज़ है वो एक्सप्लेन किया, फिर हमने उसका जो है नक्श किस तरह बनाना है वो लिखा, और हमने उसकी दावत लिखी। इस बारे में कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। मैंने मुमकिन कोशिश की है कि जी आपको आसान से आसान करके बताया जाए। इसकी दावत लिखने से पहले या इसको लिखने से पहले आपकी मेहरबानी मुझसे पहले बात कर लें। मैं कुछ चीज़ें आपको एहतियातें बताऊंगा, कुछ आप लोगों को गाइड कर दूंगा। इसका जो है ना ये फ़ी सबीलिल्लाह है कि मैं एक नेकी की गर्ज से ये काम कर रहा हूँ। मकसद ये है कि जो बंदा भी इसको करे वो इसमें नाकाम ना हो। तो आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन।